اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ بس جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بخشش طلب کرو مومن مرد اور عورتوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے چلنے پھرنے اور رہنے سہنے کا مقام جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ میرے بارے میں علم حاصل کرو، یہ نہیں کہ دل کرے تو علم حاصل کریں، دل نہ کرے تو نہ کریں۔ یہ حکم قرآن میں موجود ہے، مگر جو قرآن ہی نہ کھولے یا بغیر مطلب کے پڑھے تو اسے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے یہ علم حاصل کرنا فرض کیا ہے۔ دنیا میں بے شمار علوم ہیں، کوئی سائنسدان ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی فلاسفر ہے، کسی نے کئی پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں، کوئی ایسٹروناٹ ہے، کوئی ماہر تعمیرات ہے۔ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، زیادہ تر تعلیم فائدہ دے رہی ہے دنیا کو۔ ہر تعلیم کی اپنی جگہ اہمیت ہے، مگر جیسے پیغمبروں میں فضیلت رسول اللہ کو ہے، الہامی کتابوں میں قرآن کو فضیلت حاصل ہے، تمام قوموں میں امت محمدیہ کو فضیلت حاصل ہے، شہروں میں مکہ اور مدینہ کو فضیلت حاصل ہے، مہینوں میں رمضان المبارک کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ایک اور علم ہے جو تمام دینی اور دنیاوی علوم پر حاوی ہے۔ سب سے معزز اور سب سے اشرف علم وہ ہے اللہ کی معرفت، یعنی اللہ کو جاننے کا علم۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے، مگر اس کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کرے، نہ اس کا پیغام جو قرآن کی شکل میں موجود ہے اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرے، تو وہ اپنی بات میں کیسے سچا ہوگا؟ جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو وہ اس کے بارے میں ضرور علم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کرے گا کہ وہ کس بات پہ خوش ہوتا ہے، کس بات پہ ناراض ہوتا ہے، بندوں کے کون سے اعمال اسے اچھے لگتے ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، اور جب وہ اس رستے پہ چل پڑتا ہے تو اس کا ایمان اور یقین اللہ تعالیٰ پر پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے علم حاصل کرتا جاتا ہے ویسے ویسے اللہ کی معرفت بڑھتی جاتی ہے، دل میں اللہ پر توکل، بھروسہ اور مکمل یقین آ جاتا ہے۔ پھر وہ یہ جان لیتا ہے کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ جب معرفت زیادہ ہو جاتی ہے تو ایمان بڑھتا جاتا ہے، جب معرفت میں کمی آتی ہے تو ایمان میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے ہے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پہچان کر عبادت کرے، اس علم کو حاصل کرنے میں مشغول ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے۔ تو دنیا کی غفلت کو چھوڑ کر اس علم میں مصروف ہو جانا چاہیے، اور انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جس اللہ نے ساری مخلوق کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے، انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، وہ اپنے رب سے کیسے لا علم رہے، اسی کو نہ جانے جس نے یہ بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ بے شک اللہ کی معرفت بلاتی ہے بندے کو اپنی محبت کی طرف، اپنی عظمت کی طرف، اپنے خوف اور امید کی طرف، اپنی خشیت کی طرف، اپنے خلوص نیت کی طرف۔ اور یہی بندے کے لیے سب سے بڑی خوش بختی ہے کہ وہ اس علم میں مشغول ہو جائے، اور ایک ہی راستہ ہے اسے پہچاننے کا، اور وہ ہے رب کے نام اور اس کی صفات کا علم حاصل کرنا۔ اور ایسا شخص اپنی زندگی کو، صحت کو، قوت کو، ذہانت کو، مال کو، اپنی فراغت کو اس علم کو حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے۔
اللہ کا بندے کے لیے سب سے بڑا تحفہ، عظیم تحفہ ہے کہ اسے اسماء الحسنہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ پھر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پہچان لے کہ وہ ایک اکیلا ہے، اس کی جیسی ذات کہیں نہیں، اس کی جیسی صفات کسی میں نہیں، اس کے جیسے افعال کہیں پہ بھی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ سورہ شورى میں ارشاد ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی طرح کا کوئی بھی نہیں، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ بے شک وہی رب ہے، اس کے سوا سارے رب کے پیدا کیے ہوئے ہیں، بے شک وہی مالک ہے، اس کے سوا ساری اس کی رعایا ہیں، بے شک وہ خالق ہے، اس کے سوا ساری مخلوق ہے، بے شک ساری قوتوں کا مالک ہے، زبردست قوت والا ہے، اس کے سوا سارے کمزور ہیں، بے شک وہی عزیز ہے، غلبے والا، اقتدار والا ہے، باقی سب اس کے سامنے ذلیل ہیں، بے شک وہی غنی ہے، اس کے سامنے سارے فقیر ہیں، بے شک وہی رازق ہے اور سب اسی سے رزق حاصل کرتے ہیں۔ تمام اسماء الحسنہ اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی کی صفات ہیں بلند اور اعلیٰ، اسی کے لیے کمال کی صفات ہیں، اسی کے لیے مکمل صفات ہیں، اس کی صفات میں نہ کمزوری ہے، نہ کمی ہے، نہ خامی ہے، اس کی صفات کبھی نہ کم ہوں گی، اس کی اپنی ذاتی صفات ہیں، کسی نے اسے نہیں دی۔ اس نے اپنی پہچان قرآن میں جگہ جگہ کرائی ہے، اپنے بارے میں بتایا ہے کہ اس کی کیا صفات ہیں۔ سورہ حشر میں ارشاد ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، بادشاہ ہے، نہایت پاک، سب عیبوں سے پاک، امن دینے والا، نگہبان ہے، غالب ہے، خود مختار ہے، بڑائی والا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا، صورت کھینچنے والا، اسی کے لیے نہایت اچھے نام ہیں۔ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا خواہ زمین میں، اسی کی پاکی بیان کرتی ہے، وہی غالب ہے، وہی حکمت والا ہے۔ جمال کی صفات بھی اسی کی ہیں، جلال کی صفات بھی اسی کی ہیں، کمال کی صفات بھی اسی کی ہیں۔ اس کے علم کا فائدہ یہ ہے کہ یہ علم دلوں کی غذا ہے، اسی علم کے ذریعے سے ہم برائیوں سے بچتے ہیں، اسی کے ذکر سے ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ایسا انسان اللہ کی اطاعت اور عبادت کے لیے چست ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر عبادت کی چابی اللہ کی معرفت ہے۔ ایسے انسان کو یہ اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہماری فطرت میں اللہ کی محبت ہے، یہ ہمارے ماحول کا اثر ہوتا ہے کہ اس کی محبت پر زنگ چڑھ جاتا ہے، جسے اللہ کے ذکر سے اتارا جاتا ہے۔ جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اس کے دل میں کسی دوسرے کی قدر و منزلت نہیں رہتی، وہ سب سے کٹ کر اللہ کا ہو جاتا ہے۔ وہ جسمانی طور پر تو دنیا میں ہوتا ہے، مگر اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے سخت ناراض ہوتا ہے جو کسی اور کو ولی بنائیں، کسی اور کو شفیع بنائیں، کسی اور کو مددگار بنائیں۔ سنن کی ایک حدیث ہے، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک دیا، تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کی۔ ایک اور حدیث قدسی ہے، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو لہو و لعب میں نہ پڑ جا۔
میں نے تیرے رزق کی کفالت کی، خواہ مخواہ مشقت میں نہ پڑ۔ اے آدم کے بیٹے، طلب کر تو مجھے پائے گا۔ اگر تو نے مجھے پا لیا تو ہر چیز پا لی، اور اگر تو نے مجھے کھو دیا تو ہر چیز کھو دی۔ اور حال یہ ہے کہ میں تجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ ایسا شخص اللہ کے سامنے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ ایسا شخص راتوں کو اٹھ کر تہجد میں اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے۔ ایسا بندہ دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اسے علم ہے کہ رازق تو صرف اللہ ہی ہے۔ ایسا بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اسے علم ہے کہ اللہ بصیر ہے، اسے دیکھ رہا ہے، اللہ سمیع ہے، اسے سن رہا ہے۔ ایسا شخص کائنات کی خوبصورتی کو دیکھ کر اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے۔ جب وہ نیلے آسمان میں بادلوں کو دوڑتا بھاگتا دیکھتا ہے، بلند پہاڑوں میں جھرنوں کو گرتا دیکھتا ہے، رنگ برنگی مچھلیوں کو دیکھتا ہے، پھولوں کی خوبصورتی، ان کی نرمی اور خوشبو کو دیکھتا ہے، سریلے پرندوں کو دیکھتا ہے، بچے کی کلکاریوں کو دیکھتا ہے، ان خوبصورتیوں کو دیکھ کر سوچتا ہے، میرا رب کتنا خوبصورت ہے، جس نے یہ خوبصورتی بنائی وہ تو خوبصورتی کا بھی خالق ہے، وہ خود جمال ہے، یہ اس کی صفت ہے جمال، وہ ایسا خوبصورت ہے۔ ایسا بندہ اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہے؟ ایسے بندے کے دل میں اللہ کے دیدار کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی کو دیدار کرائیں گے جو اس کا دنیا میں شوق رکھتا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ میں سوال کرتی ہوں تجھ سے تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا اور تیری ملاقات کی شوق کا۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومالی ومن الماء البارد۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتی ہوں، اور ہر اس شخص کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ہر اس عمل کی محبت کا جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے، اور ہر اس عمل کی محبت کا جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ سوال کرتی ہوں اے اللہ، تو اپنی محبت کو میری جان سے، اہل و عیال سے اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔